نہایت ہی واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 روزہ حقوق العباد سیمینار اس مارکی کے اندر منعقد ہوا، جس کی آج پہلی حقوق العباد کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اور یہ موضوع اپنے دامن کے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ صحابہ جانتے ہو میری امت میں مفلس کون ہے، یعنی غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ مفلس ہے۔ مجھ سے کو پوچھے، آپ سے پوچھے کہ غریب کسے کہتے ہیں، مفلس کون ہے، تو یہی کہیں گے جس کے پاس اپنا مکان نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، ضروریات زندگی میسر نہیں، وہی مفلس ہے۔ تو یہی بات اصحاب نے کہی، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق برباد کیے ہوں گے۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو بست کیا ہوگا، اور کسی کا مال دبا لیا ہوگا، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہوگا، بہت سارے حقوق اس نے برباد کیے ہوں گے۔ تو جن کے حقوق برباد ہوئے تھے وہ سارے آئیں گے مطالبہ کرنے کے لیے، لیکن اس وقت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کے بدلے اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اتنی نمازیں اس کو دے دو، اتنے روزے اس کو، اتنے حج اس کو، اتنے زکوٰۃ اس کو، اب نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن جن کے حقوق برباد ہوئے تھے وہ ابھی بھی کھڑے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس نے ساری زندگی چوری نہیں کی، چوری اس نے کی تھی جس کا اس نے حق برباد کیا، اب وہ چوری اس کے کھاتے میں پڑ گئی۔ اس نے ساری زندگی شراب نہیں پی، شراب اس نے پی تھی، اب وہ شراب اس کے کھاتے میں پڑ گئی۔ تو میرے حضور نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، نیکیاں لوگ لے جائیں گے، اور یہ ان کے گناہوں کا بوجھ کندھوں پہ لے کے جہنم کے اندر جائے گا۔ یہاں سے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حقوق العباد کا مسئلہ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ اس بات کو میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ اب حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے اتنا ہی اس مسئلے سے ہم بے خبر ہیں، اور پھر یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ عامۃ المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، والدین کے، اولاد کے، میاں بیوی کے، بہن بھائیوں کے، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن مقدم حق والدین کا ہے۔ اس کے بعد جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا اس کا حق زیادہ ہوگا، اور پھر عامۃ المسلمین کے حقوق ہیں، چونکہ جو مومن ہے وہ سراپا محبت بانٹنے والا ہے، امن دینے والا ہے، محبتیں تقسیم کرنے والا ہے، تو وہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی تعریف کرتے ہوئے، قال المومن ما لف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے وہ الفت کرنے والا ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور آگے فرمایا کہ اس بندے کے اندر کوئی بلائی نہیں ہے جو الفت نہیں کرتا
اور اس کے ساتھ بھی الفت نہیں کی جاتی، یعنی نہ وہ محبتیں بانٹتا ہے اور نہ محبتیں وصول کرتا ہے، تو اس بندے کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی بلائی نہیں، جس کا وجود لوگوں کے لیے راحت کا سما نہیں ہے، جو لوگوں کو راحت نہیں دیتا، محبت نہیں دیتا، اور لوگ پھر اس سے بھی محبت نہیں کرتے، تو اس بندے کے اندر فرمایا کوئی خیر نہیں، کوئی بلائی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ جو اللہ نے تمہیں خیر دی ہے، جو اللہ نے تمہیں بہتری دی ہے، تو تم وہ بہتری اپنے بھائی کے لیے بھی سوچو۔ اگر مجھے اللہ نے تندرستی جیسی نعمت دی ہے تو میرا دوسرا بھائی بیمار ہے تو اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کا علاج کرا کے اس کے لیے بھی تندرستی کے لیے سامان پیدا کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے تو میں یہ آرزو رکھوں کہ میرا بھائی بھی مالدار ہو جائے، اس کے لیے مجھے محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، وہ کمزور بھائی کو کھڑا کرنا ہوگا۔ وہ کسی شخص کو پوچھا گیا جو کروڑ پتی تھا کہ تو کروڑ پتی کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا میں لوگوں کو لاکھ پتی بناتا رہا اور میرے مالک نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ تو جو تم بانٹتے ہو اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے، اگر تم اپنے بھائی کی بہتری سوچو گے اور اس کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کرو گے تو میرا مالک تمہیں اور عروج عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہدایت کی دولت ہے، تو اگر مجھے ہدایت کی دولت مل گئی تو میں اس کوشش میں لگ جاؤں کہ میرا بھائی بھی خیر کی راہوں کا مسافر بن جائے اور یہ بھی ہدایت کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ خواجہ دین محمد علیہ رحمہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، فرماتے تھے دوستی یہ ہے کہ تم اس فکر میں لگ جاؤ کہ میرے دوست کی، میرے بھائی کی آخرت بہتر ہو جائے۔ یہ دوستی کا معیار ہے، جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے، جس کے ساتھ تمہیں پیار ہے، تو تم اس کی خیر خواہی چاہتے ہوئے، اس کی بہتری چاہتے ہوئے تم اس فکر میں لگ جاؤ کہ میرے بھائی کی آخرت بہتر ہو جائے اور یہ بھی خیر کی راہوں کا مسافر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت مل گئی تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کہ تمہیں آرزو ہے تم بانٹو گے، اللہ تمہیں اور عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، فقال رجل یا رسول اللہ انصرہ مظلوما فکیف انصرہ ظالما۔ کیا ہو؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو ظلم سے روک دو، تم ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جزاک اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب۔ اب تشریف رکھیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو مظلوم ہے اس کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ظالم ہے اس کی کیسے مدد کریں؟ تو میرے حضور نے فرمایا تم اس کا ہاتھ روک دو، تم ظلم سے منع کر کے اس کی مدد کرو، کیونکہ جو ظلم ہے وہ قیامت کے دن فرمایا اندھیرا ہوگا۔ تو اپنے بھائی کا ظلم سے ہاتھ روکو کہ میرے بھائی ظلم سے بچ جاؤ، قیامت کے دن یہ ظلم اندھیرا ہوگا اور تمہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو یہ اپنے بھائی کی مدد ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مسلمانوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، اتنی دیر تک تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایماندار نہ بن جاؤ، جب تک تم مومن نہ بن جاؤ. حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، فرمایا اتنی دیر تک مومن نہیں کہلا سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو. مسلمان بھائی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، اور یہ محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے، باقی دنیاوی غرض و غایت کے لیے تو محبت ہوتی ہے. جس سے کوئی لالچ ہو تو انسان اس سے محبت کرتا ہے، اور جس نے کوئی احسان کیا تو انسان اس سے محبت کرتا ہے. لیکن یہ جو محبت ہے یہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ میرا مسلمان بھائی ہے، جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی نبی کا یہ کلمہ پڑھتا ہوں. یہ لاہور کے اندر ایک بزرگ تھے جو جوتے پالش کرتے تھے، تو اللہ رسول کے بڑے قریب تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قرب خداوندی کیسے نصیب ہوا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں جوتے پالش کرتا ہوں، اور جوتے پالش کرتے کرتے مجھے رب بھی مل گیا، رب کا رسول بھی مل گیا. تو اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا جوتے کی مزدوری پہلے طے ہوتی ہے، لیکن جب میں پالش کرنے لگتا ہوں تو اس نیت کے ساتھ میں خوب چمکاتا ہوں جوتا کہ جس رب کا میں بندہ ہوں اسی رب کا یہ بندہ ہے، جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی. علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو. تو جس کو وقت کا بادشاہ سلامتی کی ضمانت دے اسے کون پھانسی لگا سکتا ہے؟ بادشاہ ہنس پڑا، کہا اس کو چھوڑ دو، اس کی دنائی غالب آ گئی. تو اگر ہارون رشید سلام کا جواب دے تو بندہ پھانسی سے بچ جائے، تو اگر آمنہ کا لال سلام کا جواب دے، وہ کہا تھا نا کسی نے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کہنے سے جواب ملتا ہے. اس لیے درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. ایک بار بھی جواب مل گیا نا امتی تیرے اوپر سلام ہو تو سمجھو کام بن گیا، سمجھو بخشش ہو گئی. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا. دوسرا فرمایا وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، یہ دوسرا حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر. اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے صبح کے وقت تو شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی شام کے وقت کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اچھی طرح وضو کرے اور پھر ثواب کی نیت سے اپنے بھائی کی تیمارداری کرے تو اس بندے کو 60 سال پیدل چلنے کے سفر کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے. تو یہ دوسرا حق ہے بیمار کی تیمارداری کرنا. تیسرا فرمایا باتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ شرکت کرنا. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی جنازے کے اندر شامل ہوتا ہے تو اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی تدفین تک وہاں ٹھہرتا ہے تو اس کو 2 قرات ملتے ہیں. تو میرے حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قرات کیا ہے؟ تو فرمایا یہ 2 پہاڑوں جتنے ہیں. جس طرح 2 پہاڑ ہوتے ہیں اس طرح 1 قرات ہے. تو جو جنازے کے اندر شامل ہوتا ہے اس کو 1 قرات ملتا ہے، اور جو ساتھ تدفین تک وہاں رکتا ہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی ساتھ میت کو کندھا بھی دے، روایت میں آتا ہے جس نے مرنے والے کو 40 قدم کندھا دیا تو میت کو قبرستان رکھنے سے پہلے پہلے کندھا دینے والے کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بخشوانے اسے گیا تھا کام اپنا بن گیا. اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھ جا، مت کوئی بخشیا مل جائی تے تم ہی بخشیا جا. اسلام کے اندر تو ہے ہی بڑا کچھ. اگر آپ کی توجہ ہو
اگر کوئی مرنے والے کو 40 قدم کندھا دے، یعنی مرنے والے کا صرف 40 قدم سہارا بنے، تو رب اس کے اوپر اتنا کرم کرتا ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنی سگی بہن کا جو زندہ ہے، سگا بھائی جو زندہ ہے، اس کی مدد کرتا ہے اور اس کا سہارا بن جاتا ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو میرا مالک اس کے اوپر کتنا کرم فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تیسرا حق ہے جنازے کے اندر شرکت کرنا۔ چوتھا فرمایا اجابت الدعوہ، دعوت قبول کرنا۔ اگر کوئی مسلمان آپ کی دعوت کرے تو اس کی دل جوئی کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کی دعوت کو قبول کرو۔ دعوت کے 3 طریقے علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی کو اپنے گھر میں بلا کے کھانا کھلاتے، اور دوسرا یہ ہے کہ کھانا پکا کے اس کے گھر میں بیچ دیتے ہیں، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو نقدی پیسے دیتے ہیں کہ یہ آج دوپہر کا کھانا میری طرف سے کھا لینا، تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اکیلے میں کھانا کھاتا ہے۔ تو یہ بھی دعوت کی صورت ہے۔ تو یہ مسلمان کا حق ہے کہ دعوت کو قبول کیا جائے۔ 5واں فرمایا تشمیت العاطس، چھینک کا جواب دینا۔ جب مسلمان کو چھینک آتی ہے تو یہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہے، اور حکم ہے کہ جب چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا جواب دے یرحمک اللہ۔ وہ جو ایک ناگواری کا ماحول ہے وہ خوشگواری میں بدل جائے، اور جب وہ یرحمک اللہ کہے تو پھر یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تجھے بھی بخش دے مجھے بھی بخش دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمانوں کے حقوق بیان کیے، ان کی فہرست بہت لمبی ہے، زندگی رہی تو بقیہ مضمون کل عرض کیا جائے گا۔ افطار کے لمحے اب قریب ہیں تو مزید گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، باقی مضمون انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آپ کوشش کیا کریں کہ 5:45 تک آپ تشریف لے آیا کریں۔ یہ 3 دن جو باقی ہیں آپ کوشش کریں کہ 5:45 تک آپ حال میں تشریف لے آیا کریں۔ دیکھیں درس قرآن پہلے بھی ہوتے ہیں، آپ بھی سنتے ہو، لیکن یہ ماہ رمضان کی برکت ہے۔ اگر ایک درس دوں گا تو مجھے 70 درس دینے کا ثواب ہے، آپ ایک درس سنیں گے آپ کو 70 درس سننے کا ثواب ہوگا۔ اگر آپ کسی کو ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ درس قرآن ہوگا، ہم دین کی باتیں سنیں گے، تو ایک بندے کو دعوت دیں گے تو اللہ تمہیں 70 بندوں کو دعوت دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ماہ رمضان کی برکت ہے، ماہ رمضان کی یہ فضیلت ہے، تو ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی راہوں